نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالہ پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج جمعۃ المبارک اس عظیم اور بابرکت دن ہم اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں اس کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے موجود ہیں. اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں یہ مواقع پھر عطا کیے ہیں. یہ مالک کی بڑی خاص عطا ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے. اور اسی تسلسل میں انشاءاللہ العزیز 2 ہفتے کے بعد پھر رمضان مبارک کا ایک عظیم ماہ مبارک وہ شروع ہونے جا رہا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ماہ مبارک کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نصیب فرمائے یہ ماہ مبارک، یہ ماہ مقدس. آج ہم نے اسی ماہ مبارکہ کے استقبال کے حوالے سے، ابھی اس میں کچھ دن تو ہیں لیکن کیونکہ یہ اتنا عظیم مہینہ ہے جو اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمیں ملنے والا ہے، ہم نے چاہا کہ اس کے حوالے سے گفتگو ہو کہ اس کا استقبال کیسے کیا جائے اور پھر اس ماہ مبارکہ کے اندر ہمارے معمولات کیا ہونے چاہیے. جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 183 اور 185 185. یہاں سے یہ مضمون رمضان مبارک کے روزوں کا، ان کی فرضیت کا اور پھر ان کے مسائل اور احکامات کا شروع ہو جاتا ہے، جو اگلی 5 آیات کے اندر جس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے. جس آیت مبارکہ سے اس مضمون کو شروع فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. تو جیسے گزشتہ کئی نشستوں کے اندر میں نے بات کی ہے کہ یہ جو خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو کا اٹ سیلف، یہ خطاب ہی انتہائی اہم ہے. یعنی اللہ رب العزت نے براہ راست مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو. تو اس سے مراد صرف دائرہ ایمان میں داخل ہونے والے لوگ مراد ہوتے ہیں. اب یہ بات صرف ان کے لیے خاص ہو گئی، اور وہ خاص کیا ہے؟ فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو ایک چیز جو یہاں سے معلوم پڑی وہ یہ ہے کہ روزے یہ فرض ہے. یہ کیا ہے؟ فرض عبادت ہے. جیسے دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، اسی طرح سال میں 1 ماہ کے روزے رکھنا یہ فرض ہے. اور وہ کون سے ماہ میں فرض ہے وہ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان کا مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا. اور وہ قرآن کیا ہے؟ فرمایا ھدی للناس، وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الھدی والفرقان، اور وہ ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کن باتوں میں رہنمائی کرنے والا ہے. اس میں واضح اور روشن بینات
اور پھر فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، فمن شاہدہ تم میں سے جو یہ ماہ پالے، فلیصم پھر وہ اس کے روزے رکھیں۔ تو رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں۔ اور ایک اور بات جو اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ تو یہاں سے جو ایک اور بات واضح ہوئی وہ یہ ہے کہ روزے صرف اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نہیں ہے، اس سے پچھلی امت پر بھی روزے فرض تھے، یعنی پہلی امتیں بھی روزے ان پر فرض تھے، وہ روزے رکھا کرتے تھے۔ ہاں اس کی نوعیت کیا تھی، اس کی شکل کیا تھی، اس کی حیت کیا تھی اس روزے کی، وہ اس سے مختلف تھی۔ اور وہ اگر کتب تفاسیر کو پڑھیں تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے روزے وہ 24 گھنٹے کا روزہ ہوا کرتا تھا، یعنی ایک شب آپ نے جو ہماری افطار کا وقت ہے وہاں سے آپ نے شروع کیا اور اگلی شب اور پورا دن گزار کر کے دوبارہ اس لمحے آپ نے کچھ کھانا پینا ہے، یعنی سحری بھی وہی ہے، افطاری بھی وہی ہے۔ اور آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیا بنایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو اور کچھ نہیں بنایا سوائے یہ کہ تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت ہیں۔ تو حضور کی رحمت کیا ہے؟ حضور کی رحمت یہ ہے کہ ہمیں یہ دن کا کچھ حصہ جو صبح صادق سے لے کر اور غروب آفتاب تک فقط اتنا حصہ ہم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ یہ حضور کی رحمت ہے کہ حضور کے صدقے سے ہم پر یہ کرم ہوا ہے کہ ہم نے وہ 24 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھنا، ہم نے کیا کرنا ہے کہ فقط دن کا کچھ حصہ، دن کے کچھ گھنٹے ہم نے وہ روزہ رکھنا ہے۔ تو ہمارے اور ان کے روزے کے اندر فرق صرف اتنا ہے۔ تو دوسری بات پھر یہ یہاں پر اس پر علماء نے کلام کیا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی امت کی دل جمعی کی بات کی کہ انہیں یہ بات مشقت اور بوجھ نہ لگے کہ یہ عبادت شاید ہم پر کوئی بوجھ ہے۔ فرمایا اے ایمان والو تم نے اس بات سے نہیں گھبرانا کہ ہم پر کوئی اور عبادت فرض کر دی گئی ہے اور یہ مشقت کی عبادت ہے۔ فرمایا نہیں، کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی اسی طرح فرض تھی، تو تم نے اس بات سے گھبرانا نہیں ہے، اس بات سے پریشان نہیں ہونا کہ یہ کوئی بوجھ ہے۔ ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہمیں تو معلوم ہے کہ ہمارے ایمان کیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت وہ ہمارے حال سے ہم سے زیادہ بہتر واقف ہے۔ پھر جو بات قابل توجہ ہے، فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزے کا مقصد ارشاد فرمایا، روزے کا مقصد ارشاد فرمایا۔ روزے کا مقصد کیا ہے کہ ہم تمہیں یہ عبادت دے کیوں رہے ہیں؟ دے اس لیے رہے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس حصے کے اوپر میں پھر بعد میں گفتگو کروں گا کہ یہ تقوی کیا ہے اور اس کو کیسے اختیار کرنا ہے ہم نے اس ماہ مبارکہ کے اندر۔ یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے کہ ہمیں یہ ماہ مبارک نصیب ہو رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات مبارکہ میں کہ حضور کا معمول کیا تھا کہ وہ رمضان مبارک کا کیسے اہتمام فرماتے اور اس کا استقبال کیسے کرتے اس ماہ مبارکہ کا۔ تو پہلی روایت جو میرے سامنے ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا رمضان مبارک سے اتنی محبت کرتے کہ آپ اکثر اس کے پانے کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ یعنی گفتگو کے آغاز میں نے جو بات کی کہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ چند دن تو ابھی رہتے ہیں، تو زندگی کا اور وقت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ باری الہ یہ جو تھوڑا سا وقفہ رہ گیا ہے اس کو مکمل فرما اور زندگی میں ایک بار پھر ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرما۔ تو آقا علیہ السلام کا اپنا معمول کیا ہے کہ حضور اس کے استقبال اس طرح فرماتے اور اس سے محبت فرماتے کہ اس کو پانے کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور دوسرا اہتمام اور دوسرا استقبال فرمایا کہ اس کا اہتمام یہ فرماتے کہ آپ شعبان میں ہی روزے آغاز فرما دیتے، جو ہم نے پچھلی نشست میں گفتگو فرمائی کہ آقا علیہ السلام شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ تو وہ اس لیے بھی ہوتے تھے کہ آگے رمضان مبارک کا مہینہ وہ شروع ہونے والا ہے، تو حضور اس رمضان کا استقبال شعبان کے روزوں سے فرمایا کرتے تھے۔
اور پھر جو اس کے پانے کی دعا ہے اور اس سے جو محبت ہے، اس کی ایک وجہ پھر یہ بھی ہے کہ جس کو آقا علیہ السلام نے احادیث میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مبارک اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس ماہ کے اندر اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ جوبن پر ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا ایک حصہ میں فقط لے رہا ہوں کہ جس میں ارشاد فرمایا، جو 3 مختلف چیزیں ارشاد فرمائی لیکن ان میں سے جو رمضان سے متعلق ہے میں صرف وہی لے رہا ہوں۔ فرمایا بدنصیب ہے وہ شخص اور ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی۔ یعنی یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ گویا یہ ایک پوری اپرچونٹی ہے ہمارے پاس کہ جب یہ ماہ مبارک ہمیں نصیب ہو رہا ہے، مل رہا ہے، اور اس کے ملنے کی دعا اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ اس کے مل جانے سے ہمارے لیے ہمارا وسیلہ بخشش پیدا ہو جائے، کہ زندگی کے باقی 11 ماہ کے اندر ہم اپنے معمولات کے اندر جس انداز کے اندر مصروف رہتے ہیں، تو اس ماہ مبارکہ میں اللہ رب العزت کا کرم یہ ہو جاتا ہے کہ اس پورے ماہ کا ایک ماحول کریٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت وہ انوائرمنٹ ہمارے لیے کریٹ کر دیتا ہے، وہ ہمیں ماحول عطا کرتا ہے، نیکی کا، تقویٰ کا، رغبت پیدا ہو جاتی ہے، رجحان پیدا ہو جاتا ہے۔ اور کتنا ماحول پیدا کیا جاتا ہے، اتنا ماحول پیدا کیا جاتا ہے، فرمایا کہ اس ماہ کے اندر شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں یہ شکوہ ہے کہ ہمارے ساتھ شیطان منسلک ہے اور وہ ہمیں نیکی کے کاموں سے روکتا ہے، تو فرمایا کہ اے بندے تیرے لیے ہم نے یہ ماحول بنا دیا ہے کہ ہم نے اس ماہ مبارکہ کے اندر شیطان کو بھی قید کر کے بند کر دیا ہے، تاکہ میرا بندہ وہ اس ماہ مبارکہ میں وہ مکمل طور پر وہ میری طرف رجوع کرے، وہ میری طرف متوجہ ہو جائے، اس کی زندگی کا مقصود وہ رضائے الہی کا حصول ہو جائے اور وہ مجھ سے اپنی بخشش اور مغفرت طلب کرے۔ پھر جو میں نے حدیث مبارکہ کا حصہ آپ کے سامنے عرض کیا وہ کیا تھا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بدنصیب ہے وہ شخص، ہلاک ہو گیا وہ شخص کہ جس نے یہ ماہ مبارک پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ یعنی اتنی اپرچونٹی، اتنے مواقع، اتنا ماحول مل جانے کے بعد بھی اب کون سا ایسا شخص ہے جو اس سے محروم رہ جائے؟ یعنی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی اللہ رب العزت کی رحمت کا حصول کرنے میں۔ پھر اگر اب ہم باقی پیچھے رہ جائیں تو وہ ہماری کوتاہی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے تو ایک طرف شیطان کو بھی جکڑ دیا اور دوسری طرف پورا ماحول بھی نیکی کا بنا دیا ہے۔ اب بندے کے اوپر ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ تو اس ماہ جو ابھی گزر رہا ہے شعبان کا، ابھی سے ہم اپنے رمضان المبارک کے گولز اور مقاصد متعین کریں کہ ہم نے یہ جو دن آنے والے ہیں اس ماہ مبارکہ کو اس سال اپنی زندگی کے اندر کیسے گزارنا ہے۔ اس کو بے شک ایک اچھا جو معمول ہے جس کے اوپر آپ سنتے رہتے ہیں، بہت سارے موٹیویشنل اسپیکر ہمارے ملک میں اس پر گفتگو کرتے ہیں، وہ طریقہ کار کیا ہے کہ اپنی چیزوں کو لسٹ ڈاؤن کریں، لکھیں ان کو کہ میں نے یہ جو آنے والا وقت ہے یہ 30 دن کیسے گزارنے ہیں۔ اپنا پورا ٹائم ٹیبل اور شیڈول بنایا جائے، اس کے اندر اس میں اپنی جاب کے، اپنے بزنس کے اوقات دیکھ لیے جائیں اور پھر باقی رہ جانے والے وقت کی تقسیم کی جائے کہ میں نے کس کس وقت میں کیسے کیسے اس کو گزارنا ہے اس ماہ مبارکہ، اور اس میں کیسے زیادہ سے زیادہ میں نے نیکی کا حصول کرنا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یاد رکھیے، یہ تو ایک پہلو ہے نا، ایک پہلو ہے کہ اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، ہر عمل کا اجر 2 گنا بڑھ جاتا ہے، 2 گنا ہو جاتا ہے۔ نوافل کا ثواب فرائض کے برابر ملنا شروع ہو جاتا ہے، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے اس کا کہ اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن جو اللہ کے مقربین، اولیاء اور صوفیاء کا طریقہ کار ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان کا طریقہ کار یہ ہے جو مولا علی کریم سے منسوب ایک قول ہے جو سب سے زیادہ کوٹ بھی کیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت کی عبادت
نہ جہنم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہوں، نہ جنت کے حصول کے لیے کرتا ہوں، میں اس لیے کرتا ہوں کہ وہ رب العالمین ہے ہی لائق عبادت۔ اور پھر آگے اولیاء اور صوفیاء کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا مقصود وہ نیکیوں کے خزانے جمع کرنا نہیں، ہمارا مقصود جنت اور حوروں کا حصول نہیں، ہمارا مقصود وہ یار کی منشا ہے، وہ مولا کی رضا ہے، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کا قرب ہے، اور مولا کی اس کا دیدار ہے کہ قیامت کے دن اس کا دیدار نصیب ہو جائے۔ ہمارا مقصود یہ ہے، وہ مسکرا کے ہماری طرف دیکھ لے، ہمارا مقصود یہ ہے۔ وہ اس کو تجارت کنسیڈر کرتے ہیں، وہ اس کو تجارت سمجھتے ہیں کہ بندہ رب کے ساتھ تجارت کرتا ہے نیکیوں کی، کہ میں اتنے عمل کروں گا تو اس کے بدلے میں مجھے اتنی نیکیاں، اتنا اجر و ثواب ملے گا۔ وہ کہتے ہیں بندے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اگر تو دل کو خالص کر لے اور مولا کی رضا کے حصول کے لیے کام کرے تو یہ اس سے بڑھ کر کے ہے۔ اور پھر جس کو اقبال کہتا ہے نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری، وہ یہ مقام رضا ہے کہ اپنی ہر خواہش کو اور اپنی ہر منشا اور اپنی ہر رضا کو اس کی رضا کے سامنے قربان کرتے چلے جانا، اتنا قربان کرنا اور اتنا قرب حاصل کر لینا اور وہ مقام حاصل کر لینا کہ پھر وہ پوچھے کہ بندے جس طرح تو کہے گا میری اس کائنات کا نظام اسی طرح چلنا شروع ہو جائے۔ پھر جس کو ہم کرامت کہتے ہیں کہ وہ بندہ خدا بول رہا ہوتا ہے اور اللہ اسی طرح پھر کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک یہ بھی پہلو ہے زندگی کا، اس کو بھی سوچا کریں، اس کو بھی دیکھا کریں کہ زندگی کے اندر ہر کام وہ صرف نفع اور نقصان کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک پہلو ہے، ایک تجارت ہے، وہ ملنی ہے وہ چیزیں، اور یہ جائز بات ہے، اس میں حرج نہیں ہے کہ جنت کے حصول کے لیے اللہ کے خوف سے، جہنم کے خوف سے اللہ کی عبادت کی جائے، اس کو یاد کیا جائے۔ لیکن کبھی تو زندگی میں ایسا موقع آئے کہ ہم عبادت کسی اور مقصد کے لیے نہ کریں، ہم عبادت فقط اس کے لیے کریں، ہماری منشا وہ رب کی ذات۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بہت بڑے فقیہ بھی ہیں، آپ کی زندگی کا جو معمول رہا اس میں آپ اگر دیکھیں آخری وقت میں بادشاہ وقت کے ساتھ، بادشاہ وقت نہیں کیونکہ دین میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی، مامون الرشید ہارون الرشید کا بیٹا تھا، خلق قرآن کا مسئلہ تھا، اور اس نے علماء کو اپنے حق میں جمع بھی کر لیا، اور علماء نے اس کے جو عقیدہ اس کا تھا اس کے حق میں دلائل اور فتوے بھی جاری کرنا شروع کر دیے، کیونکہ اس دور کے اندر سب سے بڑے فقیہ اور سب سے بڑے امام وہ امام احمد بن حنبل تھے، اور لوگوں کے اندر آپ کے علم کا، آپ کے فقاہت کا ایک مقام و مرتبہ تھا، لوگ آپ کو جانتے اور پہچانتے تھے، تو لوگ بادشاہ کی بات نہیں مانتے تھے، خلیفہ کی، تو وہ چاہتا تھا کہ آپ سے اپنی بات منوائے۔ آپ اب یہ بھی ایک معمول ہے زندگی کا، یہ اس کو بھی اپنی زندگی کے اندر ہم دیکھ لیں کہ ہمارے جو اسلاف ہیں ان کا طریقہ کار کیا رہا ہے۔ وہ صرف مسند نشین ہو کر کے بیٹھ کر کے تسبیح نہیں گھماتے رہے، وہ صرف مساجد میں مدارس میں بیٹھ کر کے دروس نہیں دیتے رہے۔ اب امام حدیث بھی ہیں اور امام فقہ بھی ہیں۔ امام حدیث ایسے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم جیسے محدثین وہ آپ کے شاگرد ہیں براہ راست امام احمد بن حنبل کے، اور فقیہ اتنے بڑے ہیں کہ ایک پورے فقہی مذہب کے بانی ہیں، اور دوسری طرف آپ کا معمول یہ ہے کہ بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہوئے اس کے دربار کے سامنے، اور اس کے سامنے سر نہیں جھکایا، دین کی حقیقی روح کو پیش کیا۔ اب جب وہ آپ کو قائل نہیں کر سکا تو اس نے آپ کو قید کروا دیا، اور بادشاہ آپ کو کوڑے لگوایا کرتا تھا، یہاں تک کہ کوڑے کھاتے کھاتے آپ کا جنازہ بھی وہ جیل سے نکلا، آپ وہیں پر فوت ہوئے، شہید ہوئے۔ اب آپ کی وصال اور آپ کی وفات کے بعد بعض دیگر احباب نے جب آپ کو خواب میں دیکھا تو وہ نقل فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی نے امام احمد بن حنبل کو جب خواب میں دیکھا، اس بات کو ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا،
اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا کہ فرشتے مجھے لے کر کے اللہ کے حضور پیش ہوئے۔ جب پیش ہوئے اللہ رب العزت نے آواز دی اور پوچھا اے احمد بن حنبل تم پر کیا بیتی ہے، تو دنیا میں کیا کر کے آیا ہے؟ تو عرض کی کہ مالک میں تیری رضا کی خاطر کھڑا رہا، تیری دین کی خاطر، اور کوڑے کھائے ہیں۔ فرمایا احمد بن حنبل تجھے اتنی تکلیف ہوئی، تجھے اتنی تکلیف برداشت کی؟ فرمایا باری تعالیٰ یہ جتنی تکلیف برداشت کی فقط تیری رضا کی خاطر۔ اور پھر اللہ رب العزت نے عرض کی، فرمایا کہ اے احمد بن حنبل کیا تو ہم سے اتنی تکلیف برداشت کرنے کے بعد کیا تو ہم سے راضی ہے؟ فرمایا باری تعالیٰ میں نے تو یہ سارا عمل کیا ہی تیری رضا کی خاطر ہے۔ تو فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ جتنے پردے ہیں یہ ہٹا دیے جائیں، میرے بندے احمد بن حنبل کو بے حجاب میرا دیدار کروایا جائے۔ یہ ہے وہ مقام کہ اللہ رب العزت، اور کچھ پھر دیگر صوفیاء نے بھی اس پر کلام کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنت میں بھی پہنچ جائیں گے تو وہ بے چین رہیں گے، پریشان رہیں گے، تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کیا یہ وہی نہیں ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا؟ کیا تم ان نہروں میں، ان باغات میں، ان میں پہنچ نہیں گئے؟ کیا یہ حور و قصور، کیا یہ سب کچھ انعامات، یہ نعمتیں، یہ سب وہی نہیں ہے جس کا ہم نے دنیا کے اندر، قرآن کے اندر تم سے وعدہ کیا تھا؟ آج یہ سب تمہارے سامنے ہے، تمہارے اعمال کے صلے کے طور پر تمہارے لیے ہم نے پیش کر دیا ہے۔ لیکن وہ پھر بھی مطمئن نہیں ہوں گے۔ فرمایا ہاں یہ تو وہی ہے، لیکن ہم نے زندگی بھر اپنے اعمال اس کی خاطر تھوڑی کیے تھے۔ پھر پوچھا جائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ فرمایا ہمارے ساتھ ایک اور وعدہ ہوا تھا کہ جب تم اس مقام پر پہنچو گے پھر تمہیں وہ اپنا دیدار کروائے گا، اور ابھی تک ہم نے وہ نہیں کیا۔ جس کو صوفیاء نے کہا نا کہ او جنت میری کیڑے لے کے جتنے تیو نظری نہ آویں، وہ کہتے ہیں ہم نے ایسی جنت کو، ایسے حور و قصور کو، ایسے باغات کو، ایسی نہروں کو ہم نے کیا کرنا ہے جہاں اس کا دیدار نہ ہو۔ گویا ایک مقام پھر یہ بھی ہے کہ وہ عبادت تو کرتے ہیں لیکن وہ عبادت اس مطمع نظر سے نہیں کرتے کہ کل آخرت کے اندر جنت ملنے والی ہے، وہاں پہ حور و قصور اور شہد کی نہریں ملنے والی ہیں۔ وہ عبادت کرتے ہیں کہ وہاں کل اس کا دیدار ہونے والا ہے۔ ایک واقعہ آخری میں اس ضمن میں عرض کر کے پھر آگے چلتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے بڑی کثرت سے اللہ رب العزت کی عبادت کی، بڑی کثرت سے وہ دن رات اللہ کی عبادت کرتا رہتا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی اور وحی کر کے فرمایا کہ اے موسیٰ اس بندے کے پاس جا اور اس کو بتا دے کہ اس نے جتنی عبادت کی ہے اس کی ساری عبادت آج کے دن تک کی وہ رد کر دی گئی۔ آپ تصور کریں ہم ذرا اگر اپنے حال پر اس کو لیں ہمارے ساتھ کیا حال ہوگا۔ ہم اگر دیکھیں نا کہ ہم اپنی پوری ڈیلی لائف کو اگر دیکھیں، ہم جاب کر رہے ہوتے ہیں کہیں پر تو وہ کس مقصد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا باس ہم سے خوش ہو، اور کما کے گھر لا رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے ہمارے گھر والے، ہمارے پیرنٹس، والدین، اعزہ وقار بچے، زوجہ وہ خوش ہوں۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ پورا دن گرمی کے اندر، دھوپ کے اندر اتنی محنت مشقت کر کے گھر آئیں، وہ سارا کچھ ان کے سامنے پیش کریں، انواع و اقسام کا مال اور سب کچھ، اور وہ آگے سے کہیں کہ ہم تو آپ سے راضی ہی نہیں ہیں، تو سوچیں کیا بیتے گی۔ آپ نے سارا دن باس کو خوش کرنے کے لیے گزارا اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے باس کہہ رہا ہو کہ میں تو تیرے سے راضی نہیں ہوں، میں تو خوشی نہیں ہوئی تیرے کام سے، مجھے تو تیرا کام پسند ہی نہیں آیا۔ اب اس کو دوسری طرف دیکھیے، اس شخص نے ساری زندگی کی عبادت کی اور اللہ نے اپنے نبی کو وحی کی کہ اس بندے کو جا کر کے کہہ دو کہ اس کی ساری عبادت رد کر دی گئی۔ اب میں نے کہا نا کہ اس کو اپنی زندگی پر دیکھیں کہ ہم پر کیا بیتتی ہے اور ہمارا رد عمل کیا ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف سنیے کہ اس شخص نے کیا کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ بتایا کہ تمہاری ساری عبادت رد کر دی گئی ہے، وہ شخص کھڑا ہو کر کے رقص کرنے لگ پڑا، وہ ناچنے لگ پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیری ساری زندگی کی عبادت جو تو نے اتنا عرصہ کی اور زندگی میں اور کوئی کام نہیں کیا، اللہ کی عبادت کرتا رہا، تیری ساری عبادت تو رائے گاں چلی گئی، ضائع چلی گئی ہے۔
اس نے کہا نہیں موسیٰ، میری ساری زندگی کی عبادت کام آ گئی ہے۔ اس نے کہا اللہ کے بندے، وہاں سے جواب آیا ہے کہ ہم نے تیری ایک عبادت بھی قبول نہیں کی، ساری کی ساری رد کر دی ہے۔ اس نے کہا موسیٰ جواب تو یہی آیا ہے، لیکن اگر مجھ سے پوچھ تو میری ساری عبادت قبول ہو گئی ہے، کیونکہ اس کی طرف سے میرے لیے جواب تو آیا ہے۔ قبولیت کی یہی تو نشانی ہے کہ موسیٰ اس نے اپنا جواب تو بھیجا ہے، اس نے اپنا پیغام تو میرے لیے بھیجا ہے۔ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میں اس کے دفتر میں جہنمیوں کی لسٹ میں لکھا گیا ہوں کہ جنتیوں کی لسٹ میں لکھا گیا ہوں، میرے لیے فقط اتنا کافی ہے کہ میں اس کے کسی نہ کسی رجسٹر اور کسی نہ کسی دفتر کے اندر لکھا تو گیا ہوں۔ تو ایک زندگی کا ذوق یہ بنا ہے، زندگی کو اس ڈگر پر کے لے کر کے جائیں کہ اس میں جتنی محنت اور مشقت ہے وہ ساری کی ساری وہ تجارت نہ ہو، وہ کیا ہو کہ ہم نے جو میں نے کہا کہ جہاں سے بات کو شروع کیا لعلکم تتقون، کہ اس ماہ مبارکہ کو ہم نے کیسے گزارنا ہے، اس ماہ مبارکہ کو ہم نے ایسے گزارنا ہے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ نمازیں تو آپ پڑھتے ہی رہیں گے، روزے تو آپ رکھتے ہی رہیں گے، فرض ہیں وہ تو رکھنے ہیں ہم، پھر ذوق بن جاتا ہے ہم نے آ کر کے فرض نمازیں بھی ادا کرنی ہیں، لیکن اس بار ہم اپنی نیت کو تبدیل کریں، ہماری نیت وہ دوہرا اجر نہ ہو، ہماری نیت وہ زیادہ سے زیادہ ثواب کمانا نہ ہو، ہماری نیت وہ مولا کو راضی کرنا کہ زندگی میں ایک بار اب یہ موقع آیا ہے اور شاید پھر کبھی یہ موقع آئے یا نہ آئے، لیکن میں اس ماہ کو اپنی زندگی کے اس سال کے اندر ایسا گزاروں کہ وہ رب مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اس کی رضا، اس کا مقصود حاصل ہو جائے، میری توجہ کا مرکز وہ صرف وہ رب کی ذات، وہ مولا ہو، میں یار کو اس ماہ کے اندر منا لوں۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو خوبصورت ماہ مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے بڑے خوبصورت الفاظ ارشاد فرمایا ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا کوئی وحی اترنے والی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر آقا اسلام نے ارشاد، انہوں نے کہا کہ عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے کہ یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ماذا یستقبلکم وتستقبلون، آقا اسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلہ، اللہ رب العزت وہ ماہ رمضان کی پہلی رات میں تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔ یہ ہے یہ ماہ مبارکہ کہ جو آنے والا ہے تو اتنی برکتیں لے کر کے آ رہا ہے، اللہ رب العزت کی اتنی رحمت اور اتنی مغفرت لے کر کے آ رہا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی پہلی رات کو اللہ رب العزت تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔ اب دیکھیں بخشش تو یہاں کھڑی ہے، بخشش تو یہاں کھڑی ہے، وہ تو اس کی رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہے کہ میں اپنے بندوں کو کیسے بخش دوں۔ تو اپنے حبیب کے صدقے سے ایمان اگر لے کر کے وہاں چلے جائیں تو بخش تو اس نے دینا ہے۔ تو زندگی کی باقی کمائی کیا ہے؟ باقی کمائی یہ ہے کہ مولا ہم نے تیری رضا کی خاطر زندگی گزاری کہ تو ہم سے راضی ہو جائے، تو ہمیں مسکرا کے ایک بار تک لے اور تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ راضی ہو جائیں اور وہ کہیں کہ ہاں تو واقعی میں میرا امتی تھا اور تو نے میری رضا کی خاطر زندگی گزاری۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رجب کا چاند نظر آتا، ماہ رجب کا، تو آقا علیہ السلام اللہ رب العزت کی حضور یہ دعا فرمایا کرتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان، اے اللہ ہمارے رجب کے اندر برکت عطا فرما، ہمارے شعبان کے اندر برکت عطا فرما اور ہمارے رمضان کے اندر برکت عطا فرما۔ اور پھر جب حضور رمضان کے اندر کثرت سے روزے رکھتے تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اس ماہ مبارکہ میں اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں، یہ جو ماہ شعبان جا رہا ہے؟ آقا اسلام نے ارشاد کرنا ہے کہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ آتا ہے کہ لوگ اس سے غافل رہتے ہیں، اور حالانکہ اس مہینے میں پورے سال کے اعمال اللہ رب العزت کے حضور اٹھائے جاتے ہیں۔
تو یہ شعبان ہے، جب میں نے عرض کیا کہ ابھی جو کچھ دن ہمارے پاس باقی ہیں، ہم ابھی سے تیاری کرنا شروع کر دیں، ہم ابھی سے اپنے گول سیٹ کرنا شروع کر دیں، چیزوں کو لسٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیں، اپنا ٹائم ٹیبل، اپنا شیڈول بنانا شروع کر دیں کہ میں نے اس ماہ مبارک کو، رمضان کو کیسے گزارنا ہے۔ یہ استقبال رمضان ہے۔ رمضان کی تیاری آج سے یہ ہے کہ اگلے جو آنے والے 10 دن ہیں، 12 دن ہمارے پاس رہ گئے ہیں، وہ ہم اس سوچ اور فکر کے اندر گزاریں کہ اگلے 30 دن ہم نے کس انداز کے اندر گزارنے ہیں، ہمارے معمولات کیا ہوں گے، اور پھر میکسیمم کوشش کریں کہ جو ہم نے شیڈول بنایا، اپنا ٹائم ٹیبل بنایا، اس کو اچیو کر لیں گے۔ اب میں اس طرف آتا ہوں کہ فرمایا کہ لعلکم تتقون، یہ رمضان کا مقصود کیا ہے، جو میں نے ابھی جتنی گفتگو کی، لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر روزے فرض اس لیے کیے گئے ہیں، تمہارے اوپر کوئی بوجھ نہیں لادا گیا، کہ تم تصور کرو کہ اللہ رب العزت ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو جو میں نے تلاوت کی نا، پہلے تو یہ فرمایا کہ تم پر فرض کیے گئے، پھر ہمارے ہی دل کو رغبت دینے کے لیے کہ ہمیں بوجھ محسوس نہ ہو، فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے پر بھی فرض کیے گئے۔ تو یہ خیال نہ کرو کہ یہ کوئی الگ سے ایک نیا بوجھ ہمارے اوپر لاد دیا گیا ہے، بلکہ ایسے معمول تو وہ ہم سے پہلے لوگوں کے بھی رہے ہیں۔ جو میں نے عرض کیا کہ ان کے روزے میں اور ہمارے روزے میں فرق کیا ہے، ان کا 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، ہمارے لیے اللہ نے سحری بھی رکھ دیا، افطاری بھی رکھ دی۔ اور یہ کس کے صدقے سے ہے؟ یہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ یہ حضور کی رحمت للعالمین کی شان ہے کہ اتنی شفقت، اتنی مہربانی اپنے محبوب کی امت پر، اتنا لاڈ، اتنا پیار، اتنی آسانی پیدا فرما دی اللہ رب العزت نے۔ اپنے بندوں سے، اپنے حبیب سے اتنا پیار ہے، اور اپنے حبیب کے صدقے سے پھر حبیب کی امت سے اتنا زیادہ پیار ہے اللہ رب العزت۔ اب آگے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے، تو فرض کس لیے کیے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے، جو میں نے گفتگو کی کہ اللہ رب العزت کی رضا کا حصول ہے، کہ ہر کام کے اندر ذہن اس طرف رہے کہ میں نے اپنے مولا کو راضی کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ اپنا معمول بنائیں۔ اس میں کیا سب سے بڑھ کر جو ایک دوسری آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اسی ماہ مبارکہ کے اندر قرآن کو نازل کی، تو سب سے بڑھ کر قرآن مجید کی ایک تو تلاوت ہے، تلاوت کے ساتھ قرآن فہمی کو اپنا ذوق بنائیں، کہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف عربی کے حروف اور کلمات ہم پڑھتے چلے جائیں، نیچے لکھا ہوا کیا ہے، وہ پیغام کیا ہے، ہمیں سمجھ نہ آئے۔ تقویٰ یہ ہے کہ اس ماہ، اس سال اپنی زندگی کو اس ماہ سے گزاریں کہ میں نے قرآن پڑھا، ترجمے کے ساتھ پڑھا، اور میں نے سمجھنے کی کوشش کی کہ میرے رب نے میرے لیے پیغام بھیجا کیا ہے، اس کا وہ ٹیکسٹ میسج، اس کی ای میل آئی کیا ہے میرے لیے۔ تو تلاوت قرآن کا اس انداز کے اندر معمول بنا، اور کثرت سے سب سے زیادہ حصہ دن کا وہ اس پر صرف کریں، کہ جتنا لمحہ مل جائے۔ آپ ہم میں سے اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے، حرمین شریفین میں اگر آپ جائیں نا، تو جس لمحے وہ فارغ بیٹھتے ہیں، جس لمحے وہ قرآن مجید کھول دیتے ہیں۔ آپ عرب ممالک کے اندر جائیں، ہمارے دوست مصر سے پڑھ کر کے آئے، ہم نے پوچھا کہ وہاں پر یہ تلاوت کا اور قراءت کا اتنا ذوق کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ میٹرو بس میں کھڑے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہمارا اسٹیشن 20 منٹ بعد آنا ہے، انہوں نے بیگ میں سے پاکٹ سائز قرآن نکالنا اور قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کو اپنا ذوق اور معمول بنا اس رمضان کے اندر۔ آپ نے جب اس کو ترجمے سے پڑھنا شروع کرنا ہے تو پورا تو مکمل نہیں ہوگا، لیکن آپ کا ذوق بن جائے گا کہ یہ لطف اتنا آ رہا ہے کہ میں سال کے باقی 11 ماہ بھی یہی کام کرتا رہا، تو پھر وہ زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد نوافل کا اہتمام، استغفار کا اہتمام، اور جو سب سے بڑا مقصود ہے اس کا روزے کا وہ ہے ایثار، یعنی دوسروں کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ زکوٰۃ اور صدقات کا ہم ایسے بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن اپنے ارد گرد میں دیکھیں ایسے لوگ کہ جن کے جو اتنے متمول نہیں ہیں، ان کی خدمت کرنا، ان کے گھروں میں افطاری کا اہتمام کرنا۔ آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ چاہے ایک کھجور یا ایک گلاس سے ہی تم افطار کرواؤ، تو جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملے گا اتنی افطار کروانے والے کو اجر ملتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم اس ماہ مبارکہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔